اقرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. الذي ولي المؤمنين وغاية أمل العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. جو برادران سب پیچھے بیٹھے ہیں اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. اگر زحمت نہ ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی پر محترم اور معظم طلاب عزیز اور برادران ایمانی، آپ حضرات متوجہ ہیں کہ ایام یہ دن کربلا والوں کے دن ہے اور کربلا والوں کی یاد کے دن ہے. یوں اس زمین کے اوپر بہت سے معرکے سجے، بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سے میدان میں دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا. لیکن دیگر جنگوں میں اور کربلا کی جنگ میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ عام جنگیں دولت و حکومت کے لیے ہوا کرتی تھیں، لیکن کربلا کی جنگ حکومت و دولت کے لیے جنگ نہیں تھی. یا یوں کہہ دیا جائے کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ تھی. جنگ کربلا اقدار کی جنگ تھی. عام جو جنگیں ہوئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں، ایک سے ایک جنگیں ہوئیں، لیکن میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی اس کا نقشہ عجیب تھا، اس کا ہدف عجیب تھا، اس کا جو ہے وہ معنی اور مطلب عجیب تھا. جو کربلا کی جنگ ہوئی وہ حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی. جو کربلا میں جنگ ہوئی وہ نور و ظلمت کے درمیان جنگ ہوئی. جو کربلا کے درمیان میں جنگ ہوئی وہ جنگ ایمان اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی. جو کربلا میں جنگ ہوئی وہ عزت اور ذلت کے درمیان جنگ ہوئی. جو کربلا میں جنگ ہوئی وہ عدل اور ظلم کے مقابل میں جو جنگ ہوئی. اور ہوا بھی یہ کہ یہ حق و باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی تو حق جیتا، باطل ہار گیا، عدل جیتا، ظلم ہار گیا، نور جیتا، ظلمت ہار گئی، ایمان جیتا، کفر ہار گیا، عزت جیتی، ذلت ہار گئی. یہ ہے کربلا کا نقشہ. اور عزیزان گرامی، اگر ہم کربلا
تقسیم کریں تو ایک حصہ عصر عاشور تک ہوتا ہے، دوسرا حصہ عصر عاشور کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو کربلا میں پہلے جز عصر عاشور تک جو یہ حصہ تھا، جو یہ لشکر تھا، اس کی سرداری سید الشہداء کے ہاتھ میں تھی۔ عصر عاشور کے بعد جب یہ لشکر بن کے اسیری کی صورت میں سامنے آیا تو اس کی قیادت سید الصابرین کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب بات یہ ہو گئی کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے ایمان اور کفر کے درمیان، یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ عزت اور ذلت کے درمیان، جیت بھی ایمان کی ہوئی، جیت بھی عزت کی ہوئی، لہذا بنا کسی تمہید کے میں مطلب میں داخل ہو جاؤں، اسی لیے عزیزان گرامی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے اور عزت مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو یہ میدان کربلا میں جو فتح عزت کی ہوئی، جو جیت عزت کی ہوئی اور اہل ایمان کی جیت ہوئی، ایمان کی جیت ہوئی، اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اپنے اس چھوٹی سی گفتگو کے لیے جو موضوع قرار دیا وہ بھی یہی کہ عزت مومن، عزت اور عزت مومن۔ اب عزیزان گرامی آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ارشاد ہو رہا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق اس چیز کو نہیں جانتے۔ ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب عزیزان گرامی اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو ہمیں ایک کم از کم ایک درس ملتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان کو، اللہ نے مومنین کا مرتبہ کس قدر بلند کیا ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی عزت کا ذکر کیا، اپنے نبی کی عزت کا ذکر کیا، اسی آیت کریمہ میں مومنین کی عزت کا ذکر کیا۔ جس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی عزت کا ذکر کیا اپنے نبی کی، اسی آیت کریمہ میں اللہ نے مومنین کی عزت کا ذکر کیا۔ اور یہ آیت سورہ منافقون کی ہے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے تو یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اللہ نے یہ عجب انتقام لیا کہ اللہ نے مومنین کی عزت کا تذکرہ سورہ منافقین میں کیا۔ اللہ نے مومنین کی تکریم، اہل ایمان کی عزت کا ذکر اللہ نے سورہ منافقون میں کیا۔ اور عزیزان گرامی آپ متوجہ ہیں تو میں فوراً بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں کہ جو آیتیں اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، انہیں ثبات قدمی عطا کرتی ہیں، ان کے نور ایمان کو اور زیادہ ذوق بخشتی ہیں، نورانی کر دیتی ہیں۔ انہی آیت کریمہ میں سے یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت تو بس اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عزت اللہ کے لیے، نبی کے لیے، منافقین کے لیے، تو مومنین کے لیے، منافقین اس چیز کو نہیں جانتے، تو اب مومنین کو یہاں پہ مطمئن ہو جانا چاہیے، مومنین کو یہاں پہ ان کے اطمینان میں اضافہ ہو جانا چاہیے کہ سمجھ لینا، یہ بات ذہن میں بٹھا لینا، یہ گندی سیاستیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ منافقین کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تہمتیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ الزامات تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو مومنین کی توہین کرنے والے ہوں گے وہ بندے مجبور ہوں گے، جس نے عزت کی ضمانت لی ہے وہ خدائے مختار ہے، جس نے اہل ایمان کی عزت کا ذمہ لے لیا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ خالق انسان ہے، وہ بشر نہیں ہے، بشر کا پیدا کرنے والا ہے، وہ معبود حقیقی ہے۔ تو عزیزان گرامی عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے نبی کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب یہ عزت کا اعلان ہو گیا تو اب اس زمانے میں، اس دنیا میں عزت کا معیار کیا ہے؟ کہ عزت کا
کہ جس کے پاس مال ہو وہ عزت دار، دولت ہو وہ عزت دار، طاقت و اقتدار ہو وہ عزت دار، لشکر قوت افراد جیسی طاقت ہو وہ عزت دار۔ دنیا میں یہی تو عزت کا معیار ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دولت عزت کا معیار ہے تو قانون کو بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ اگر دولت عزت کا معیار ہے تو قانون کو بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ حکومت عزت کا معیار ہے تو فرعون کو عزت دار ہونا چاہیے۔ حکومت اگر معیار عزت ہے تو فرعون کو بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ اگر طاقت عزت کا معیار ہے تو عمرو ابن عبد وقت کو بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ عمرو ابن عبد وقت کو بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے چونکہ ان کی ضلالت پر اتفاق ہے لہذا یہ عزت دار نہیں ہے۔ عزت کا مطلب کچھ اور ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو معیار عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آئیے دلانے کے نبی ہم تو نجف میں ہیں، بارگاہ مولا میں چلتے ہیں کہ مولا بتائیے ہمیں سمجھائیے کہ عزت کا معیار کیا ہے۔ اگر دولت عزت کا معیار ہے تو آپ کے چاہنے والے یہ مومنین ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر طاقت عزت کا معیار ہے تو آپ کے ماننے والے کمزور یہ رسوا ہو کے رہ جائیں گے اس کائنات میں۔ میرے مولا بتا دیجئے معیار عزت کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا علی کی دعا میں پڑھ کے ہمارے لیے راستے کو کھول دیا۔ مشعل راہ بن گئی کہ جس میں حضرت امیر المومنین اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کے یہ دعا کر رہے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب واجعلنی کما تحب۔ اے میرے معبود میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اے میرے معبود جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو تو ہے، لیکن جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے۔ میرے معبود جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو تو ہے، لیکن جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے۔ تو یہاں جو محسوس کیا آپ نے ان دعاؤں کے ذمے میں ہمیں ایک نتیجہ مل گیا۔ مولا جی نے کیا فرمایا؟ الہی کفا بی عزن، اے میرے معبود میری عزت کے لیے کافی ہے۔ الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ معبود میں تیرا بندہ ہوں۔ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ گویا مولا علی نے ہمیں یہ جواب دے دیا کہ جو جتنا بندگی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا جائے گا اتنا عزت دار بنتا چلا جائے گا۔ جو جتنا یہ منزل بندگی عبودیت کو طے کرتا ہوا چلا جائے گا وہ اتنا عزت دار بنتا چلا جائے گا۔ اب ذرا توجہ کر لیجیے گا کہ عام انسان اگر بندگی اور عبودیت کی منزل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ جائے تو وہ عزت دار ہو جائے، اس ذات کی عزت کا عالم کیا ہوگا جو مصلح بندگی پائے تو عابد نہیں زین العابدین کہلائے، ساجد نہیں تو یہ مستجاب کہلائے۔ ایک بات پڑھے محمد والے محمد ایک اور صلاۃ پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ امیر المومنین نے بتایا عزت دار کیسے۔ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میرے معبود یہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ تو امام زین العابدین کا عابد نہیں، یہ تو زین العابدین ہے، یہ ساجد نہیں کا، یہ تو سید سجاد ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اور عزیزان گرامی جب یہ بات ہماری یہاں سے متصل ہو گئی کہ جو جتنا بندگی اور ابدیت کی منزل پر آگے بڑھتا جائے گا وہ اتنا معزز ہوگا، محترم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہوگا۔
کہ اس سے بڑی تقریب، اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یونادی منادی آئینہ زین العابدین، چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں، منادی دے گا، آواز دے گا، زین العابدین کہاں ہے؟ تو کوئی اور نہیں اٹھے گا، حسین ابن علی کا فرزند علی ابن حسین صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ زین العابدین کون؟ علی ابن حسین، فرزند حسین ابن علی، سید الساجدین، امام زین العابدین، یہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، یہ ہے زین العابدین۔ توجہ کیجئے گا، میرے موضوع سے آپ اللہ متصل ہو جائیں۔ عزت مومنین کے لیے، عزت دار وہ ہوگا جو عبادت کی منزلوں میں آگے بڑھ جائے، اور یہ سید ساجدین کا یہ زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہ میدان محشر آواز قدرت آئینہ زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ چوتھے امام کا آنا۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ جو عرصہ محشر ہوگا وہ کوئی چھوٹا سا علاقہ تھوڑی ہوگا، چھوٹا سا خطہ تھوڑی ہوگا، ایک شہر تھوڑی ہوگا، ارے بھائی وہ اتنا بڑا میدان محشر ہوگا کہ اولین و آخرین وہاں پہ ہوں گے، صرف گنہگار خطاکار نہیں ہوں گے، وہاں انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے۔ وہاں پہ کہا جائے گا آئینہ زین العابدین، تو چوتھے امام نظر آئیں گے۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ حضرت آدم جیسے مسجود ملائکہ بھی ہوں گے، لیکن مسجود ملائکہ ہوں گے، زین العابدین نہیں ہوں گے۔ جناب آدم جیسے ابو البشر، کہا یہ ابو البشر مسجود ملائکہ ہوں گے، سید سجاد نہیں ہوں گے، زین العابدین نہیں ہوں گے۔ یہ مقام عزیزان گرامی، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں اگر کسی کو عابد کہا جائے، عبادت گزار کہا جائے، تو اس کے لیے عظمت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن یہ عابد کہنے والے کون، پرہیزگار کہنے والے کون؟ کبھی کبھی وہ خود عبادت گزار نہیں ہوتے، لیکن دوسرے یہ عابد ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں کسی کو عابد کہلانا یہ اور بات ہے، کسی کی زبان سے عبادت گزار کہلانا اور بات ہے، لیکن جنہوں نے فرشتوں کو سلیقہ عبادت سکھایا ہو، ان کی زبان سے سید العابدین کا لقب پانا، یہ امام زین العابدین کا کمال ہے۔ یہ کمال امام زین العابدین کا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ سید سجاد، یہ عبادت اور بندگی کی منزلوں کو طے کر کے اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جہاں پہ نبیوں کے بھی چہرے نظر نہیں آتے۔ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، آپ قرآن مجید کی آیت دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں وحی کیا، قیام صلاۃ کی وحی، ایتاء زکات کی وحی، کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عابدین میں سے۔ یہ کس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا یہ انبیاء کے لیے گفتگو ہو رہی ہے۔ کانوا لنا عابدین، وہ عابدین میں سے تھے۔ جی آپ دیکھیں عابدین میں سے انبیاء کون؟ تب ان کی طرف وحی کی گئی، نماز کو قائم کرنے والے، زکات دینے والے، وہ عابدین میں سے تھے۔ فرشتوں کی بات آئی تو ارشاد ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ کون؟ کہا فرشتے ہیں، تو فرشتوں کے لیے ساجدین کہا، انبیاء کے لیے عابدین کہا۔ ارے میرا سلام ہو چوتھے امام پر، جب بدمِ ملائکہ میں گئے تو زین العابدین ہوئے، بدمِ فرشتے میں اور انبیاء میں آئے تو سید الساجدین کہہ رہے
یہ چوتھے امام کا یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے ایسے عزت دار لوگوں کے درمیان جسے عزت مل رہی ہے، کمال مل رہا ہے، وہ چوتھے امام زین العابدین ہیں، تو یہ عزت کیوں؟ بابا نے دادا نے پہلے کہہ دیا کہ عزت تو بس اللہ کی عبدیت میں ہے، اللہ کی بندگی میں عزت ہے، اصل شرف اور اصل عظمت اللہ کی بندگی میں ہے۔ اب عزیزان گرامی سورہ منافقون میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے کہ عزت اللہ، اس کے نبی اور مومنین کے لیے ہے۔ تو بھائی یہ مومنین کون، منافقین کون؟ تو سب سے ابرز مصداق اگر نبی کی حدیث کی روشنی میں پیش کروں تو نبی نے فرمایا یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ کا بغض کا یہ کفر اور نفاق ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اگر میں ترجمہ کروں تو یہ ترجمہ غلط نہیں ہوگا کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اور علی والوں کے لیے، لیکن دشمنان علی اس چیز کو نہیں جانتے۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس چیز کو نہیں جانتے۔ جہاں پہ دوسرا جملہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ عزت اللہ کے لیے، نبی کے لیے، علی والوں کے لیے، لیکن دشمنان علی اس چیز کو نہیں جانتے۔ بجملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ جس آیت میں اللہ نے مومنین کے ساتھ تولہ کیا ہے، اسی آیت میں منافقین کے ساتھ تولہ کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے کہ عزت علی والوں کے لیے، عزت مومنین کے لیے۔ اور عزیزان گرامی یہی تو وجہ ہے، یہی تو سبب ہے کہ آج زمانے میں اس ترقی یافتہ دور میں بھی علی والوں کو کوئی گمراہ کہتا ہے، کوئی رافضی کہتا ہے، کوئی دین سے خارج کہتا ہے۔ تو بھئی یہ آیت کریمہ ہمیں بڑھ کے تسلی دیتی ہیں کہ عزت مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس چیز کو نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب سماع ابن مہران امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سماع ابن مہران یہ چھٹے امام کی بارگاہ میں ہے۔ امام نے سماع سے کہا اے سماع ابن مہران، من شر الناس عند الناس، سماع یہ بتاؤ کہ لوگوں کے نزدیک بدترین لوگ کون سے؟ توجہ کیجئے گا۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ابن مہران یہ بتاؤ من شر الناس عند الناس، لوگوں کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں؟ تو سماع نے کہا یا ابن رسول اللہ نحن شر الناس عند الناس، ہم آپ کے شیعہ لوگوں کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ امام تکیہ لگائے وہ بیٹھے تھے کہ امام سیدھے بیٹھے، کہا سماع تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں؟ کہا فرزند رسول میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے نزدیک بدترین لوگ ہم ہیں، اس لیے کہ یسمون رافضین و کفارا، یہ ظالمین ہمیں رافضی اور کفار کہتے ہیں۔ اب یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے سماع سے کہا اے سماع، کیا تم نے سورہ صاد کی وہ آیت نہیں پڑھی مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں
کہ جنہیں ہم اشرار میں سمجھتے تھے، نہیں غور کیا آپ نے؟ امام نے فرمایا کہ سماع تم نے نہیں غور کیا کہ مولا یہ کس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے؟ تو امام نے فرمایا اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے ارے ہمیں کیا ہو گیا ہے، جنہیں ہم دنیا میں اشرار سمجھ رہے تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب امام نے یہاں پہ فرمایا سیقا بکم الی الجنہ وسیقا بہم الی النار، اے سماع تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور انہیں کھینچ کے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی والے، ولایت علی نے، مولا کی ولایت نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا، اور مولا علی کی عداوت نے کہا انہیں جہنم تک پہنچا دیا۔ تو عزیزان گرامی وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کس چیز کو نہیں جانتے کہ اصل عزت، اصل کرامت اور اصل شرافت یہ علی والوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اور جو بندگی کی راہ میں آگے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اب یہی چوتھے امام، یہی سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، عام انسان اپنے اگر کسی کی عزت کرے تو ایک عام بات ہے، لیکن دشمن ہو کے کوئی غیر کا کوئی اگر کسی کی عزت کا کلمہ پڑھے یہ ہوتا ہے میاں، یہ ہوتا ہے شرف کمال۔ آپ دیکھیے بنو امیہ کا وہ خلیفہ کہ جسے عمر ابن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز یہ والی مدینہ بھی ہے، گورنر ہے مدینے کا، کہ بازار میں کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ سوال کرتا ہے جو اس کے حوالی تھے، یہ بتاؤ کہ اشرف الناس کون ہے اس زمانے میں؟ اشرف الناس کون ہے؟ شر الناس آپ نے سن لیا، من شر الناس، اب آپ سنیے اشرف الناس کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کیا کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اشرف الناس اس زمانے میں کون ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا فائدہ ہے وہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، جس بات میں خوش ہوتا ہے اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ اشرف الناس کون ہے؟ تو جو اصحاب کے ساتھ میں رہنے والے تھے انہوں نے کہا آپ ہیں اشرف الناس، سب سے بہتر آپ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کے بابا ہیں اشرف الناس؟ کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ پھر آپ بتائیے کہ اشرف الناس کون ہے؟ ادھر سے چوتھے امام نظر آ رہے تھے، چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ کہا اگر اشرف الناس کو دیکھنا ہے تو علی بن حسین کو دیکھ لو، اشرف الناس کو دیکھنا ہے تو علی بن حسین کو دیکھ لو۔ اب یہاں پہ عزیزان گرامی عمر ابن عبدالعزیز نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے دلیل دیا۔ دلیل کیا دی اس نے؟ وہ کہتا ہے یہ اشرف الناس اس لیے ہیں کہ لوگ تو ان کے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کسی کے نسب میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ لوگ ان کے نسب میں، ان کے حسب میں، ان کے شجرے میں داخل ہونا یہ فضیلت سمجھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کا شجرہ، ان کا حسب و نسب اتنا علی ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی کے شجرے میں داخل ہو، یہ کسی کے حسب و نسب میں داخل ہو۔ ایک سوال پڑھ دے محمد والے محمد۔ کون ہے اشرف الناس؟ یہ ہیں، ان کو حاجت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی کے حسب نسب میں داخل ہو، یہ کسی کے سلسلے میں داخل ہو، لیکن زمانے والے ان کے سلسلے میں داخل ہو کے شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
معزز اور محترم بننا چاہتے ہیں. یہ کام غیروں نے کیا, یہ کام اپنے بھی کر رہے ہیں. بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں, اگرچہ ہوتے نہیں, پھر بھی داخل ہوتے ہیں اس سلسلے سیادت میں, اس سلسلے اہل بیت اطہار میں. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے, واقعاً یہ سلسلہ پاکیزہ سلسلہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی رحمۃ اللہ کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک اپنے انڈیا کے محترم سید استاد ایک مدرسے کے, وہ آئے آقا سے ملنے کے لیے. تو آقا نے ان سے کہا کہ آپ اپنی جدہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ آقا میں آپ کی شفاعت, ارے آپ تو مرجع ہیں, توجہ کیجئے گا, آپ تو مرجع ہیں. تو آقا بشیر نے کہا کہ میں مرجع ہوں لیکن آپ فرزند زہرا ہیں. اگر میں مرجع ہوں تو آپ فرزند زہرا ہیں. پھر بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں سنیے, کوئی محنت و مشقت کر کے مرجع تو بن سکتا ہے لیکن محنت کر کے فرزند زہرا نہیں بن سکتا. محنت کر کے, زحمت کر کے یہ مرجع بن سکتا ہے لیکن سید نہیں بن سکتا, فرزند زہرا نہیں بن سکتا. لیکن عزیزان گرامی, یہ ہے شعور ایک فقیر کا, یہ ہے معرفت ایک مرجع کی, جسے معلوم ہے کہ ہم مرجع بن سکتے ہیں, ہم سید نہیں بن سکتے. لیکن جن کے پاس معرفت نہیں ہے, جن کے پاس علم نہیں ہے, جن کے پاس شعور نہیں ہے, دولت آ گئی تب بھی سید ہو گئے, ہجرت کر لیا تب بھی سید ہو گئے, دولت آ گئی تب بھی سید, ہجرت کر لیا تب بھی سید. حالانکہ عزیزان گرامی نبی نے منع کیا ہے, منع نہیں کیا بلکہ لعنت بھی کیا ہے. ملعون ملعون من دخل فینا بلا نسب ومن خرج منا بلا سبب. ملعون ہے وہ انسان جو بغیر نسب کے ہم میں داخل ہو, بغیر سبب کے ہم سے خارج ہو. وہ انسان ملعون ہے کہ جو بغیر نسب کے ہم میں داخل ہو اور بغیر سبب کے ہم سے خارج ہو. تو یہ سلسلہ ہے, لوگ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور سید کہلاتے بھی ہیں. حالانکہ ان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر نہیں ہیں تو آپ سید کہلا سکتے ہیں, سید ہو نہیں سکتے. نہیں ہیں تو آپ سید کہلا سکتے ہیں لیکن سید ہو نہیں سکتے. عزیزان گرامی میں ایک شعور کی بات ہے, یہ فکر کی بات ہے, یہ اپنی معرفت کی بات ہے. وَإِلَّا کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ نے ہمیں غلام ترے حیدر کرار بنایا ہے؟ یہ شرف کیا کم ہے کہ ہمیں اللہ نے ولایت عطا کی ہے, مولا کے در کا خادم بنایا ہے, ان کے در کا غلام بنایا ہے. تو عزیزان گرامی جو غیر سید ہیں انہیں مطمئن ہونا چاہیے, حوصلہ رکھنا چاہیے, دل کو بڑھانا چاہیے, اس لیے کہ اگر سید اولاد زہرا ہیں تو عزادار دعائے زہرا ہیں. اگر یہ سید اولاد زہرا ہیں تو جو اس در کے بھکاری ہیں, اس در کے غلام ہیں, وہ دعائے زہرا ہیں. اہل بیت کی ولایت ہے, نور ایمان ہے, نور ولایت ہے, نور حب و محبت و مودت ہے ان کے پاس. اس سے بڑا شرف اور منزلت اور کیا ہونی چاہیے. اور عزیزان گرامی, جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے بھی نہ ہو کے داخل ہونا چاہتے ہیں, غیر بھی نہ ہو کے داخل ہونا چاہتے ہیں. اور یہ اس زمانے سے نہیں, یہ قصہ پرانا ہے, یہ کہانی پرانی ہے. اسی لیے تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا وہ رسالہ, مولا علی کا وہ خط موجود ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان نے مولا علی کو ایک تحریر بھیجی, ایک خط بھیجا اور کہا یا علی آپ جس خاندان سے ہیں ہم بھی اسی خاندان سے, آپ جس سلسلے سے ہیں ہم بھی اسی سلسلے سے ہیں,
کوئی فرق نہیں ہے. تو مولا علی نے ایک مرتبہ حقیقت کا آئینہ اسے دکھایا کہ تو کس سے برابری کرنے کی بات کر رہا ہے؟ نیسا امیتوں کا ہاشم ولا حرب کا عبد المطلب ولا ابو سفیان کا ابی طالب ولا المہاجروں کا طلیب ولا سریوں کا نصیر. ارے تو ہم سے مقابلے اور برابری کی بات کرتا ہے. سن، امیہ جناب ہاشم کی طرح نہیں، حرب جناب عبد المطلب کی طرح نہیں. ارے تیرا باپ ابو سفیان میرے بابا ابو طالب کی طرح ہے. میرا باپ ابو سفیان میرے بابا ابو طالب کی طرح نہیں. اور سن، جو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے جائیں وہ ان کی طرح نہیں ہوتے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہوں. اب اس کے بعد امام نے عجیب جملہ فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ جس کا حسب و نسب روز روشن کی طرح واضح ہو اس کی طرح وہ نہیں ہو سکتا جسے کسی دوسرے کے شجرے سے چپکا دیا گیا ہو. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لہذا یہ برابری، شرف میں برابری، کمال میں برابری اور عظمت و عزت میں برابری نہیں ہو سکتی. معاویہ تو ہمارے برابر، ہمارے جیسا کب سے ہو گیا؟ منا نبی المختار و منکم مکذب. نبی مختار ہم میں سے ہیں، ان کو جھٹلانے والا تم میں سے ہے. نبی مختار ہم میں سے، جھٹلانے والا تم میں سے. اسد اللہ ہم میں سے، اسد الاحلاف تم میں سے. اس کے بعد مولا علی نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ منکم سبیۃ النار. ارے جنتی جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں، جہنمی لونے تم میں سے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ منکم سبیۃ النار، جنتی جوانوں کے سردار ہم میں سے، جہنمی لونے تم میں سے. منا سیدۃ النساء العالمین منکم حمالۃ الحطب. ہم میں سے جو خاتون جنت ہے اور لکڑیوں کو کاندھے پہ رکھ کے پھرانے والی تم میں سے. ہمارے برابر نہیں ہو سکتا جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جیسے نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زمین و آسمان برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی اولاد ابو طالب اور اولاد ابو سفیان برابر نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی، یہ عزت کا معیار اہل بیت نے بتایا کہ بندگی، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا، یہ ہے عزت. اور اہل بیت نے، دنیا والے عزت دے کے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ یہ دنیا ہو. لیکن اہل بیت کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا کہ انہوں نے عزت کو مقدم رکھا. دنیا جاتی ہے جائے، اور مال و دولت جاتے ہیں تو جائے. عزت نفس ہے تو اس کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہیں دی گئی، کسی چیز کو ترجیح نہیں دی گئی. عزیزان گرامی، کربلا میں سید الشہداء نے کیا کہا تھا؟ ابن زیاد تھے اور لشکر یزید سے اختلاف کر کے الا ان الدری وابن الدری قد رکبنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. ارے دری ابن دری نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا حق دیا ہے، یا ذلہ ہیہات من الذلہ. ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت سے دور ہیں. امام نے کربلا میں ایسے نازک موقع پر، ایسے نازک ماحول میں امام حسین نے کہا ہم سے ذلت دور ہے، ہم ذلت سے دور ہیں. اب عزیزان گرامی، امام نے جو جملے کہے ہیں آپ دیکھیے، الا ان الدری ابن الدری،
آپ نے سنا مولا علی نے کیا فرمایا کہ وہ کہ جن کو کسی کے شجرے سے چسپاں کیے جائیں وہ ہمیں سے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ امام حسین نے کیا کہا؟ ان الدعی جبن الدعی قد رقدنی بین اثنتین بین صلۃ و ذلہ۔ بھائی یہ دعی کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے، میری آواز بنا چاہیے گا، بات بالکل معتبر کہنے جا رہا ہوں۔ دعی کا مطلب کیا ہے؟ میں پریشان تھا کہ آخر دعی کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا لیکن وہ معنی سامنے نہیں آ رہا تھا کہ جو معنی سامنے آنا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ دعی کا مطلب کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جسے نام دیا گیا خطبات امام حسین۔ اس خطبات امام حسین میں جب اس فقرے کو میں نے دیکھا تو شاعر نے شرح کیا کہ دعی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کسی کا ہو اور منسوب کسی کے کر دیا جائے۔ بچہ کسی کا ہو منسوب کسی کو کسی کی طرف کیا جائے اسے کہتے ہیں دعی۔ اور امام نے صرف دعی نہیں کہا بلکہ دعی جب دعی، امام نے صرف دعی نہیں کہا، ان الدعی وابن الدعی، یعنی جیسے بیٹا ہے کسی کا منسوب کسی کی طرف ہے ویسے ہی باپ بھی ہے کسی کا منسوب کسی کی طرف ہے۔ ان الدعی وابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الصلہ والذلہ۔ صلہ کیا ہے؟ کا صلہ تلوار سے مقابلہ کرنے کو صلہ کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ مشغول باپ کا مشغول بیٹا مجھے دو چیزوں میں اختیار حاصل انتخاب کرنے کا اختیار دے رہا ہے، تلوار سے مقابلہ یا ذلت کی زندگی۔ تو سن، میں علی کا بیٹا ہوں، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت سے دور ہیں۔ یہ امام نے کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اب یہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں من کرما علیہ نفسہ خانت علیہ دنیا، جس کے نظر میں اس کا نفس مکرم ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں یہ دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ تو وہی جب عام انسان کی نظر میں اگر یہ نفس مکرم ہو جائے تو دنیا حقیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کہا جائے کہ جسے اللہ نے نفس مطمئنہ کا مالک بنایا ہے، اس ذات کے لیے کیا کہا جائے کہ جسے اللہ نے کا نفس مطمئنہ کا مالک بنایا ہے۔ ان سے ذلت ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، بس میں آخری مرحلے میں گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اور اب آپ دیکھیے اگر کسی نے عزت حاصل کی ہے تو ان کے در سے متصل ہو کے ان سے مل کے عزت حاصل کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شام میں چوتھے امام بازار سے جا رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، قیدی کی صورت ہے امام کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ہے امام سجاد کے۔ تو ایک مرتبہ ایک حافظ قرآن اس نے جب امام کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یزید کو جیت ہوئی اور اللہ نے تمہیں یہ دن دکھایا۔ چوتھے امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے یہی کہا تو حافظ قرآن ہے، بتا کہ تو نے آیے مودت کو پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں آیے مودت کو پڑھی ہے۔ کہا تجھے معلوم ہے اس آیت میں قربا کون ہے؟ کہا اہل بیت ہیں۔ کہا وہ اہل بیت ہم ہیں جنہیں اللہ نے قربا کہا ہے۔ اس کے بعد للہ خمس وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، کہا یہاں میں بھی جو قربا ہیں جن کے لیے خمس ہے وہ ہم ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت ہم ہیں۔
جیسے اس شامی نے یہ سنا کہ سچ میں آپ اہل بیت ہیں، سچ میں آپ مودت قربا ہیں جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ امام نے کہا خدا کی قسم ہم ہی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا، یہ عظمت عطا کی۔ تو وہ شامی ایک مرتبہ اس نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ پروردگار میں ان لوگوں سے برات اختیار کرتا ہوں جنہوں نے انہیں قیدی بنایا ہے۔ معبود میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں، میری زبان سے کیا نکل گیا۔ اور اس کے بعد چوتھے امام زین العابدین سے معذرت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، قدموں پہ امام کے گر گیا۔ عزیزان گرامی یہیں سے مسائل بھی رما دما ہو گئے کہ اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی عزیزان گرامی کہ یزید شام کا حاکم ہے لیکن حاکم سے برات کی جا رہی ہے، قیدی سے معذرت کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی تکریم اور کیا ہوگی کہ حاکم سے برات کا اعلان ہے اور قیدی سے محبت، قیدی سے معذرت کا اعلان ہے۔ یہ کیوں؟ کہ یہ سید سجاد، یہ زین العبا ہیں، یہ عبادت اور بندگی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ سجدہ کرنے والے تو امیر المومنین بھی ہیں لیکن سید الاولیاء کہا گیا، سید سجاد نہیں۔ امام حسین کا سجدہ کیا سجدہ، عظیم سجدہ، لیکن سید الشہداء کا کب ہوا؟ سید سجاد لقب نہیں ہوا۔ یہ سید سجاد لقب کا کسی کو دیکھنا ہے تو سید سجاد کی مصیبت کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں جو پہلی رات ہے شام غریبہ کا، آ جاؤ شام غریبہ میں دیکھو۔ شب عاشور بھی عظیم رات ہے لیکن شام غریبہ یہ بڑی دردناک رات ہے۔ شب عاشور وہ شب ہے کہ جس میں آواز تسبیح امام حسین موجود ہے، جس میں علی اکبر کا نورانی چہرہ موجود ہے۔ شب عاشور وہ شب ہے کہ جس میں وجود حضرت عباس موجود ہے، لیکن شام غریبہ کہ جس میں نہ حضرت عباس ہے، نہ امام حسین، نہ آواز امام حسین، نہ اصحاب کی عبادتوں کی آواز۔ ارے خیمے بھی سلامت نہیں ہیں، علی اور نبی کی بیٹیاں ہیں جو جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے شام غریبہ، لیکن اس شام غریبہ میں بھی تاریخ میں یہ لکھا کہ یہ سید سجاد، یہ زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا، شکرا شکرا یا ربی، اے میرے معبود تیرا شکر ہے۔ یہاں پہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت سی بات کہی کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یہ مقام سید سجاد کا، یہ سید سجاد اب جب 11 محرم ہوئی تو تمام بیویوں کو قیدی بنایا گیا، اسیر کیا گیا، ریسمان ستم تمام بیویوں کے بازوؤں میں پہنائی گئی۔ لیکن میرا بیمار امام، میرا وہ امام کہ جس کی شب شہادت ہے، وہ امام جو شب شام غریبہ تک جو امام اس کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود سے اٹھ اور بیٹھ سکے، اس امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، قدموں میں بیڑیاں اور گلے میں توق پہنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد عزیزوں آپ اہل علم ہیں، آپ خطبہ ہیں، آپ ذاکرین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ دوسرے راستے سے نہیں بلکہ اس راستے پہ گرایا گیا جس راستے میں شہداء کے لاشیں بغیر سر کے پڑے ہوئے تھے، جس راستے میں لاشوں کو پامال کیا گیا تھا۔ جب یہ بیویاں اس راستے پر پہنچی تو ایک مرتبہ ان بیویوں نے جب لاشوں کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا۔ ارے میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ایک ایک بیوی سید الشہداء کے قریب آئی، وہ سید الشہداء کا جنازہ کہ جس کا سر نہیں تھا گلے کا بوسہ دے رہی ہے، اور وہ نبی ذاتی، وہ ثانیہ زہرا جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ جناب
اور یہ جملہ کہتی ہیں یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء حالا حسین مرمل بالدماء۔ اے میرے جد رسول اللہ آپ کے اوپر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن یا رسول اللہ آ جائیے یہ میرا بھیا حسین ہے، ارے جو خاک و خون میں بھرتا ہے محبت اولادا، ارے جس حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ فریاد جناب زینب کی ہے۔ فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ جب ارے عقیل بنی ہاشم نے امام سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ اے بیٹا سید سجاد، ارے تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اس منزل پہ آنے کے بعد سید سجاد نے اپنے بابا کی مصیبت کے ضمن میں اپنی مصیبت کا مرثیہ پڑھا۔ اے پھپھی اماں، ذرا انصاف سے بتائیے، ارے جس کے باپ کا جنازہ جلدی زمین پر پڑاؤ اور بیٹا اتنا مجبور، اللہ اکبر، بیٹا اتنا مجبور اپنے باپ کو کفن نہیں بنا سکتا، دفن نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اس بیمار امام کی یہ اتنی بڑی مصیبت تھی، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جب تک زندہ رہے امام ایسے مرثیے پڑھتے رہے، لیکن حد تو یہ ہو گئی کہ دربار یزید میں بھی جب چوتھے امام پہنچے ہیں، جب تعارف کرانے لگے تو جیسے بابا کی مصیبت کا تعارف ویسے ہی اپنی مصیبت کا تعارف۔ اے شام والو، میں اس کا بیٹا ہوں، بتا ڈالے ملائکۃ السماء، جس کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے گریا کیا۔ اے شام والو، میں اس کا بیٹا ہوں، نام بتا لے الجنو فی الارض والطیر فی الہوا، اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر جناتوں نے زمین پر نوحہ کیا اور پرندوں نے فضاؤں میں نوحہ کیا۔ اے شام والو، انبل المذنبل المقتول ظلما، اے شام والو، میں اس کا بیٹا ہوں جسے توبہ توبہ کے مارا گیا۔ اے شام والو، پہچانو میں کس کا بیٹا ہوں، انل ابن الابشان حتی قضا، ارے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ امام سید سجاد امام حسین کی مصیبت کے ضمن میں اپنی مصیبت بیان کر رہے ہیں۔ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اے شام والو، انا ابن المجذوذ من الراس، میں مجذوذ الراس من القفا، اے شام والو، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے گلے کے اگلے طرف سے نہیں پسے گردن ذبح کیا گیا، پسے گردن ذبح کیا گیا۔ عزادارو، شریعت میں حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اگلی طرف سے، اس لیے کہ یہ جگہ نرم ہوتی ہے، ذبیحہ جلدی ذبح ہو جاتا ہے۔ آئے بیمار، بیمار کا بابا، امام کہتے ہیں میرے بابا کو گردن کی طرف سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے شام والو، تمہیں معلوم ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ ارے میں کس کا نور نظر ہوں؟ انا ابن المصلوب الامامۃ والرضا، ارے اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا امامہ چھینا گیا، جس کی رضا چھینی گئی، جس کا پیران چھینا گیا۔ اللہ اکبر، یہ چوتھے امام اپنے بابا کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا پیران چھینا گیا، امامہ چھینا گیا، رضا چھینی گئی۔ عزادارو، اسی دربار یزید میں ایک مرتبہ میں نے آخری کتاب مسائل آل محمد میں یہ پڑھا کہ جب یہ بیویاں
بصیر موجود تھے. ایک مرتبہ ایک ظالم ایک کرتے کو نکالتا ہے, جو کرتا جگہ جگہ سے چاک ہے, جس کرتے پہ خون کے بہت زیادہ نشان ہے, خون میں کرتا ہے. یزید پوچھتا ہے ارے یہ کس کا کرتا, اتنا پرانا کرتا. کہنے والے نے کہا اے یزید یہ فرزند رسول حسین ابن علی کا کرتا ہے, یہ حسین ابن علی کا کرتا ہے. یزید پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ جب حسین آئے تھے کسی کرتے کو پہن کے آئے تھے؟ ایک مرتبہ لعین کہتا ہے کہ نہیں, جب حسین خیمے میں گئے تھے تو بدن پہ دوسرا کرتا تھا, لیکن جب پلٹ کے آئے تو یہ کرتا ہے جو جگہ جگہ سے چاک تھا. وہ اس وجہ سے کہ شاید ظالموں کو ترس آ جائے میرے بدن سے یہ پیران نہ اتارے. اللہ اکبر. جب بیویوں کے سامنے یہ پیران دکھایا گیا, ایک مرتبہ بیویاں تڑپ گئیں, اے یزید ارے میرے بھیا کا پیران دے دے, اے یزید میرے بھیا کا کرتا دے دے. اب یادارو روایتوں میں ہے کہ یزید کے دل میں نہ جانے کیا آیا, اس نے کہا زینب یہ کرتا لے لو, امام کا وہ خوب بھرا کرتا, وہ جگہ جگہ تیروں تلوار لگا کرتا جناب زینب نے اپنے کلیجے سے لگا لیا. عزادارو روایت میں ملتا ہے جب یہ قافلہ جو ہے وہ سیری سے چھوٹ کے کربلا آیا, کربلا کے بعد جب یہ قافلہ مدینے گیا ہے تو جناب زینب نے اس کرتے کو قبر جناب فاطمہ زہرا پہ رکھ دیا. اے اللہ کربلا سے آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں. اے شام والو میرے بابا مسلوق الامامت وغیرہ میرے مان کہتے ہیں اے شام والو انا ابنو قریب کربلا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا چلتی ہوئی زمین پر کربلا میں پڑا رہا. اللہ اکبر. اسی امام کی آج شب شہادت ہے. آنسو بہانے میں گریہ کرنے میں ذرا تکلف نہ کیجیے گا, یہ اس امام کی شب شہادت ہے. میں دو منظر دکھاؤں, یا تو جب مولا علی کے سامنے یہ منظر آیا تھا, اے بیٹا رو نہیں, ظالموں کو خبر ہو جائے گی, یا علی ابن حسین اے بہن سکینہ گریہ نہ کرو, ارے ظالم تماچے تجھے مارتے, تکلیف تیرے بھیا کو دیا ہے. یہ اس امام کی شب شہادت پہ ادا کرو. اتنے مظالم کے بعد بھی ظالموں کو صبر نہ آیا, زہر دیا گیا. ارے میرا غریب امام, بیمار امام, زہر دیا گیا. زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا. بچوں کو بلایا, وصیت کیا. امام باقر سے بھی امام نے وصیت کیا, میرے لال اب یہ رموز امامت تمہارے حوالے. اے میرے بیٹے محمد باقر, مجھے غسل تم ہی دینا, مجھے کفن تم پہنانا, اس لیے کہ میرے بعد امام ہو. اداکارو امام کی روح پرواز کر گئی. جب غسل کی بات آئی, جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, جب غسل کی بات آئی, اداکارو 3 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں جب غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں. غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. ارے سیدہ کا جنازہ, پہلو شکستہ بیوی کا جنازہ مدینے میں, سکینہ کا جنازہ خیر خانے میں, ارے علی ابن حسین کا جنازہ مدینے میں. جب غسل دیا جا چکا, کفن پہنایا جا چکا, اب یہ جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا ہے.